24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن 5ویں جماعت کی اردو کے باب نمبر 17 پر ہے، جو کہ ایک نظم پر مشتمل ہے۔ نظم کا عنوان ہے چاند میری زمین۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ متن کو تفہیم، درست تلفظ اور ادائی سے پڑھ سکیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کا درست استعمال کر سکیں، متن یعنی نظم و نثر پڑھ کر سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں، املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں، تذکیر و تانیث جاندار اور بے جان دونوں کی کے مطابق افعال کا جملوں میں استعمال کر سکیں، حسب ضرورت درخواست لکھ سکیں، اپنے گھر، اسکول، محلے وغیرہ میں پیش آنے والے ناپسندیدہ واقعہ، حرکت، اشارہ، ترغیب یا لالچ وغیرہ کے بارے میں والدین اور اساتذہ کو بلا جھجک بتا سکیں۔ بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ پہلا سوال ہے، قومی نغمہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے جوابات دیں گے بچے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق۔ انہیں تجربہ بھی ہے، وہ سنتے بھی ہیں قومی تہواروں پر نغمات، لیکن پھر بھی آپ اپنی طرف سے ان کو قومی نغمے کا مطلب بتا سکتے ہیں کہ نغمہ تو بہرحال نغمہ ہے، گیت ہے، گانا تو شاید ہم اسے نہیں کہیں گے، لیکن عام نغمات اور قومی نغمات میں فرق ہے۔ قومی نغمہ وہ نغمہ ہے جس میں حب الوطنی کے جذبات کو ابھارا جائے، جو وطن سے محبت ظاہر کرے، اسے قومی نغمہ کہیں گے۔ کون سے قومی دنوں میں قومی نغمے زیادہ سننے کو ملتے ہیں؟ ویسے تو قومی نغمے ہم سنتے ہی رہتے ہیں، مگر آپ بچوں کو بتائیں گے کہ یہ خاص دن جب قومی نغمے ہمیں زیادہ سننے کو ملتے ہیں، سب سے زیادہ تو شاید یوم آزادی ہے، 14 اگست ہے، جب رنگ برنگی رونقوں کے ساتھ ساتھ ہر طرف سے قومی نغموں کی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ یوم پاکستان ہے، 23 مارچ، اور یوم دفاع یعنی یوم دفاع پاکستان ہے، 6 ستمبر۔ تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ کو کون سا قومی نغمہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ یہ بچے ظاہر ہے اپنی اپنی پسند کے مطابق اس سوال کا جواب دیں گے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔ اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرأت کروں۔ چاند میری زمین، چاند میری زمین، پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن، میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے، میرے دہقاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے، میرے مزدور اس دور کے کوہ کن، چاند میری زمین، پھول میرا وطن، میرے فوجی جواں جرأتوں کے نشاں، میرے اہل قلم عظمتوں کی زباں، میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن، چاند میری زمین، پھول میرا وطن، میرے دہقاں یوں ہی ہل چلاتے رہیں، میری مٹی کو سونا بناتے رہیں، گیت گاتے رہیں میرے شعلہ بدن،
چاند میری زمین، پھول میرا وطن۔ طلباء سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ لفظ مٹی، محترم ٹیچر، یہ ان الفاظ میں شامل ہے جس کے دو تلفظ بھی صحیح ہیں۔ مٹی آپ مٹی بولیں یا مٹی بولیں، دونوں درست ہیں۔ دہقان، دہقان اسی طرح بولا جانا چاہیے جس کے معنی کسان کے ہیں، دہقان، لیکن یہ لفظ نظم میں نون غنہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے جس کو بولا جائے گا دہقان۔ نثر میں تو ہم دہقان ہی استعمال کرتے ہیں، مگر جس کو میں کہتا ہوں ضرورت شعر، یعنی وزن قائم رکھنے کے لیے شعر کا، اس کے لیے پھر اس کو دہقان کے طور پر بھی استعمال کر دیا جاتا ہے۔ کوہکن، اس لفظ کا تلفظ بچوں کو بتاتے ہوئے آپ ان کو بتائیے کہ اسے بہت سے لوگ غلطی سے انجانے میں کوہکن پڑھ جاتے ہیں۔ لفظ صحیح ہے کوہکن، اس سے کوہکنی بھی بنتا ہے۔ نشان، لفظ نشان ہے مگر اسی ضرورت شعری کے تحت اس کو نشان کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن فرق نشان اور نشان دونوں کے تلفظ میں فرق یہ ہے کہ نشان میں آپ جو آن کی آواز ہے اس کو لمبا کرتے ہیں اور نشان میں آپ اس آواز کو مختصر رکھتے ہیں۔ عظمتوں کو بعض لوگ پڑھ جاتے ہیں، اس کو عظمت ہے لفظ، سو اس سے عظمتوں ہی بنے گا۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ لال یمن، لال تو موتی کو کہتے ہیں، یمن ایک ملک کا نام ہے، کوئی اس کی تاریخ ہوگی تو لال یمن کے معنی ہیں ایک قیمتی پتھر جسے یاقوت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ملاح، کشتی چلانے والا۔ دہقان، کسان۔ کوہکن، پہاڑ توڑنے والا۔ جرأت، بہادری۔ نشان، علامت، سمبل، محنت کش، مزدور۔ عظمت، شان و شوکت، بڑائی۔ شعلہ بدن، پھرتیلے، تیز۔ اب دیکھیں یہ آپ اس لفظ کی ترکیب پر اگر غور کریں محترم ٹیچر، تو بدن تو ظاہر ہے آسان لفظ ہے سمجھنا، مگر سوال یہ ہے کہ شعلہ بدن کیوں اس کو کہا جاتا ہے؟ اب شعلہ جس تیزی سے بلند ہوتا ہے، اسی تیزی کے ساتھ جس شخص کا بدن حرکت میں آئے، جسم حرکت میں آئے، تو وہ ظاہر کرے گا کہ وہ شخص کتنا پھرتیلا ہے، کتنا شارپ ہے، کتنا تیز ہے۔ نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ سب سے پہلے تو اس نظم کے عنوان کو لیں، چاند میری زمین۔ محترم ٹیچر، آپ اگر کبھی لغت کھول کر دیکھیں اور لفظ چاند کے معنی پر نظر دوڑائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ چاند کے معنی اور چاند پر مبنی محاورات کتنے ہیں، چاند کے استعمال کتنے ہیں۔ چاند خوبصورتی اور ٹھنڈک کا احساس دلاتا ہے۔ چاند کو آپ بڑے پیار سے دیکھتے ہیں، مختلف چیزوں کو آپ چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی چاند سا مکھڑا کہتے ہیں، کبھی اپنی زمین کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو یہ چاند کی اہمیت ہے۔ آپ ضرور کبھی لغت دیکھیے گا اور اس میں چاند لفظ کے معنی اور اس پر مبنی محاورات پر ضرور نظر ڈالیے گا۔ پہلا مصرع ہے، چاند میری زمین، پھول میرا وطن۔
دیکھیے، آپ بچوں کو یہ بتائیے گا کہ بچوں، ہم اس طرح کی تشبیہات اسی چیز کے لیے دیتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے، جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے، ہم بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرا چاند، میرا پھول پیارا لگتا ہے تو اسی لیے یہ تشبیہات دیتے ہیں۔ ہم چاند سا مکھڑا کہتے ہیں۔ تو چاند اور پھول خوبصورتی کے معنوں میں ہیں، اور آپ چاند اور پھول کی تشبیہات دیتے ہیں وطن کے لیے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ کو وطن سے پیار ہے۔ اور انگریزی میں ایک پروورب ہے چھوٹی سی کہ گڈ اور بیڈ دس از مائی کنٹری۔ جیسا بھی ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کسی کا کوئی کالا کلوٹا بدصورت سا بھی بچہ ہو، اس کو بھی اس کی ماں چاند ہی کہتی ہے۔ خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، پیار اور محبت ضروری ہے۔ پیار اگر ہے تو پھر جس سے پیار ہے وہ جیسا بھی ہے وہ پیارا تو لگتا ہے، وہ چاند لگتا ہے، وہ پھول لگتا ہے۔ وطن کا بھی یہی معاملہ ہے۔ میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن، مٹی میں ہیرے تو نہیں ہیں لغوی معنوں میں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ مٹی زرخیز ہے اور دولت پیدا کرتی ہے۔ دولت کیسے پیدا کرتی ہے کہ اس میں فصلیں اگائی جاتی ہیں، فصلوں سے دولت آتی ہے، فصلوں سے ہمیں اجناس ملتی ہیں، ہم کھاتے ہیں۔ اور لال یمن اسی لیے ہو گیا کہ وہ جو لال یمن قیمتی پتھر ہے، سب سے زیادہ قیمتی پتھروں میں شامل یاقوت ہے، تو یہ فصلیں بک کر دولت پیدا کرتی ہیں، ہمارے لیے خوراک لاتی ہیں، اجناس پیدا کرتی ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ دولت ہے۔ سو دولت، قیمتی پتھر جو ہے لال یمن صرف ایک علامت ہے۔ میرے دہقاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے، اب یہ بڑے خوبصورت انداز میں شاعر نے کسانوں کی محنت کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پسینوں کے ڈھالے ہوئے، محنت، مشقت ان کی عادت ہے، اٹس their وے آف لائف۔ محترم ٹیچر، آپ بچوں کو بتائیے گا، اب تو شاید وہ وقت نہیں رہے، کچھ علاقوں میں یقیناً اب بھی ہیں، کوئی وقت ہوتا تھا بہت پرانا نہیں کہ کسان فجر کی اذان کے ساتھ اٹھتے تھے اور اپنے بیل اور ہل لے کے اپنے کھیتوں پر پہنچ جاتے، اور صبح 10-11 بجے تک وہ اس سب کام سے فارغ ہو جاتے تھے۔ بہت محنت کا کام تھا۔ اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ میرے دہقاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے، تو وہ کثرتی بدن ان کے ہوتے تھے، جو لوگ اب بھی کام کرتے ہیں اس ہاتھ سے، بیلوں سے، ہل سے، ان کے جسموں اور عام باقی لوگوں کے جسموں میں فرق نظر آتا ہے۔ وہ محنت کے عادی ہیں دہقان، کسان۔ میرے مزدور اس دور کے کوہ کن، کوہ کنی جسمانی طور پر سب سے زیادہ مشکل کاموں میں شمار ہوتا ہے، پہاڑ توڑنا، لیکن شاعر کی زبان میں میرے مزدور اس دور کے کوہ کن، وہ اتنی محنت کرتے ہیں۔ آپ بچوں کو بتائیے کہ اقبال نے کہا تھا، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ مزدوری، جسمانی کام، موسم کیسا بھی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، حبس ہو، لوگ حبس کے دنوں میں مزدوری کرتے کرتے بے ہوش تک ہو جاتے ہیں۔ اس دور کا مزدور جو ہے وہ مشکل کام کرنے کا عادی ہے، اسی لیے اس کو تشبیہ دی گئی کہ اس دور کا وہ کوہکن ہے۔ میرے اہل قلم عظمتوں کی زباں، لکھنے والے لوگ، اہل قلم جن کو کہتے ہیں، مصنف اور ادیب اعلیٰ ادب تخلیق کرتے ہیں۔ بلکہ آپ بچوں کو یہ مثال دیجیے گا کہ باقی ادب تو اپنی جگہ، مگر یہ جو قومی نغمات لکھتے ہیں اہل قلم، وہ وطن کے رہنے والوں کے دلوں میں ایک خاص جذبہ ابھارتے ہیں، وطن کی محبت کا۔ تو یہ اعلیٰ ادب کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کتنے ہمارے مصنف اور کتنے ادیب، وہ عظمتوں کی زباں اس لیے کہا گیا کہ وہ اعلیٰ ادب تخلیق کرتے ہیں اور عظیم خیالات پیش کرتے ہیں، اس لیے عظمتوں کی زباں ٹھہرے۔
میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن. مطلب یہ ایک تحسین بیان کی گئی ہے، تعریف بیان کی گئی ہے محنت کشوں کی، دہقانوں کی، مزدوروں کی، سب کی جو محنت کرتے ہیں. سنہرے بدن، سونے جیسے قیمتی بدن. ویسے سنہرے بدن کوئی رنگ کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ان کی مرتبت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی شاعر کے ذہن میں، اس کے دل میں محنت کشوں کیا کیا مقام ہے. گیت گاتے رہیں میرے شعلہ بدن. یہاں اس مصرے میں شعلہ بدن سے مراد ہے جوش و جذبے کے ساتھ گانے والے. محترم ٹیچر، آپ بچوں کو بتائیں کہ وہ کبھی کوئی قومی نغمہ سنیں تو قومی نغمہ گانے والے کی آواز میں وہ ایک جذبہ محسوس کریں گے. اسی لیے ان کو شعلہ بدن کہا گیا کہ وہ جو سر نکالتے ہیں، وہ جو آواز پیدا کرتے ہیں، اس میں ایک گھن گرج ہے، ایک کھنک ہے. اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف. جس سرگرمی کا انتخاب کیا گیا ہے، دی گئی عبارت کی پڑھائی، وہ ہے صفحہ نمبر 103 پر. حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ متن کو فہم، درست تلفظ اور ادائی سے پڑھ سکیں. آپ پہلے طلبہ سے پڑھوائیں اور پھر ان کے تلفظ اور ادائی کی اصلاح کریں. آخر میں نمونے کے طور پر آپ خود پڑھیں گے. مختصر سی عبارت ہے، آپ کے لیے میں بھی پڑھ دیتا ہوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ عید کے دن میں اپنے والد کے ساتھ باہر گیا. راستے میں ایک جگہ میں کھیل کود میں مشغول ہو گیا. جب کھیل کود سے فارغ ہوا اور والد کو آس پاس کہیں نہ پایا تو خوف اور دہشت سے بے اختیار رونے لگا. اتنے میں میرے والد بھی ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ پہنچے. انہوں نے میرے کان اینٹھے اور جھڑک کر کہا کہ بیوقوف بچے، میں نے تجھے کئی بار سمجھایا ہے کہ میرا دامن کبھی نہ چھوڑنا. جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتے ہیں وہ اسی طرح روتے ہیں. محترم ٹیچر، میں نے ایک خاص مقصد کے تحت خود اس عبارت کو پڑھنے کا انتخاب کیا تھا. مقصد یہ تھا کہ میں آپ کے ذریعے بچوں تک دو باتیں پہنچاؤں، اور ان دونوں باتوں کا تعلق دامن پکڑے رکھنے یا دامن چھوڑنے کے ساتھ ہے. یہ جو شیخ سعدی کے والد نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نصیحت کی کہ میرا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اس کے لغوی معنی بھی اور مجازی معنی بھی موجود ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر میرا ہاتھ پکڑ کے جائیں، چلتے رہیں تاکہ آپ گم نہ ہو جائیں، لیکن اس کے دوسرے مجازی معنی زیادہ اہم ہے. آپ بچوں کو بتائیے گا کہ بزرگوں کا دامن تھام کر رکھتے ہیں، یعنی ان کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں جو عقل و شعور سے بھرپور ہوتی ہیں، اور ان کے مشورے کے ساتھ چلتے ہیں. جو ایسا نہیں کرتے انہیں کبھی نہ کبھی رونا ضرور پڑتا ہے. یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر. آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.